الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل ایمانه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو انتہائی مبارک دین عطا فرمایا، اور وہ دین ایسا دین ہے کہ وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے معاملات، معاشرت، اخلاق کو بھی اہمیت دی ہے، اور بتلایا ہے کہ تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہاری عبادات کیسی ہونی چاہیے، اور تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہ مبارک دین عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس مبارک دین پر عمل کرنے کے لیے مختلف اوقات رکھے کہ جس میں ان امت کے لوگوں کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس کی تربیت کا انتظام ہو جائے. اللہ رب العالمین نے اسی تربیت کے حوالے سے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ 11 مہینے تم مختلف معاملات کے اندر، مختلف مصروفیات کے اندر لگنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا ہوگا، اور تمہارے دلوں پر اس طرح کی کیفیات آ گئی ہوں گی کہ جو کیفیات مطلوب نہیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید یہ احسان فرمایا کہ ایک مہینہ عطا فرما دیا، جس مہینے کے اندر انسانوں کی اس نہج پہ تربیت کی کہ انسان تمام وسائل ہونے کے باوجود، تمام ضروریات کی چیزیں مہیا ہونے کے باوجود، انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. مثلا گرمی شدید ہے، اور اس شدید گرمی میں آدمی پانی استعمال نہیں کر رہا. بھوک شدید لگ رہی ہے، لیکن آدمی کھانا نہیں کھا رہا. اور کوئی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ روزے کی حالت میں اس خواہش کی تکمیل نہ کی جائے، تو آدمی ان خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہا. وہ آدمی جس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا، اس سے اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کے اندر مباحات کو چھڑوا دیا، ان چیزوں کو چھڑوا دیا جن چیزوں کو سارا سال 11 مہینے وہ استعمال کرتا رہا. کھانا یہ انسان کھاتا تھا، پانی یہ انسان پیتا تھا، ازدواجی تعلقات شادی کے بعد یہ انسان قائم کرتا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، یہ انسان باز آ گیا. یہ ساری چیز پیدا ہوئی اس تربیتی مہینے کے حاصل ہونے کے نتیجے میں، کہ یہ تربیتی مہینہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا عطا فرمایا، اور اس کے اندر ایسے ایسے وعدے فرما دیے کہ ہر وعدہ ایسا کہ انسان جھوم جائے. کہیں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا یعنی تراویح کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العالمین اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی یوں بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین یوں فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہی، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کہیں پر یہ بشارت سنوائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کی جاتی ہے۔ کہیں پر یوں بشارت سنائی کہ جو رمضان مبارک کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو نفلوں پر وہ عطا کرتے ہیں جو فرائض پہ عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر وہ عطا کیا جاتا ہے جو 70 فرائض کی ادائیگی پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور کہیں یوں فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تو اللہ رب العالمین کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ۔ کہیں پر یہ بشارت سنوائی کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو طاقت نہیں رکھتا اس بات کی کہ پیٹ بھر کے کھلائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے روزہ افطار کرائے، روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، بلکہ یہ ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی عطا کر دیا جاتا ہے، ایک گھونٹ لسی کا پلانے پر بھی عطا کر دیا جاتا ہے، ایک کھجور کھلانے پہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، اور اس بشارت پر جو انعام ملنے والا ہے، اس نیکی پر جو انعام ملنے والا ہے، اس انعام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مہینہ اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا آ جائے۔ اور اگر غور کریں گے تو ہم کو روزے کے اندر یہی فکر نظر آئے گی، یہی تصور نظر آئے گا کہ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر یہ فکر طاری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کے لیے میں پانی نہیں پیوں گا، ورنہ کون روکنے والا ہے۔ یہ انسان بڑے سے بڑے کام پر جری ہو جاتا ہے، لیکن ایک کمزور سے کمزور انسان بھی رمضان مبارک میں اللہ کا خوف اور اللہ کے استحضار کی وجہ سے بڑی سی بڑی بات سے رک جاتا ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی بات سے رکنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اور صدقات کا اہتمام کرتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے 2 رکعت پڑھنا مشکل، وہ 20 رکعت قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اور 20 رکعت تراویح کے اندر وہ قرآن کریم کو سنتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں یہی فکر شامل حال رہی۔ تو اب اس فکر کے بعد رمضان مبارک ختم ہوا، ہم نے عید کی تقریب منا لی، عید کا تہوار منا لیا، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کر لی، تمام باتیں ہوئیں۔ اب بقیہ دن کے اندر ہم کو اپنا وقت کیسے گزارنا ہے؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی، من اعطا للہ، کہ جو اللہ کے لیے دے کسی کو، وہ منع للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز کو منع کرے،
وہ احب للہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ جو اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کرے، فقد استکمل ایمانہ یعنی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو تربیت ہو رہی تھی ایمانیات کی، اب بقیہ ایام کے اندر، بقیہ مہینوں کے اندر اس تربیت کے مطابق ہم نے اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لی تو ہمارا ایمان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 4 چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں۔ من اعطى للہ کہ اللہ کے لیے دے، وہ منع للہ اللہ کے لیے منع کرے، وہ احب للہ اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ اللہ کے لیے ناراض ہو۔ لیکن اس کی حقیقت کے اندر جایا جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور تھوڑی سی توجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی نیکیاں جو صبح سے شام تک کر سکتے ہیں، نیت کی درستگی سے ان نیکیوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہدیہ یہ ہم دیتے ہیں، اب دینے کے اندر ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے ہدیہ دیا تھا، میں ہدیہ نہیں دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ فلاں کی شادی کے موقع پر فلاں نے 500 روپے دیے تھے تو میں تو کم سے کم اتنا ہی دے دوں ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کی عیادت کرنے ہم جا تو رہے ہیں لیکن اگر نہیں جائیں گے تو میں بیمار ہوں گا یا میرا وقت پڑے گا تو وہ نہیں آئے گا۔ پھر ہم نے عیادت کے ساتھ اس بات کو لازمی کر لیا کہ عیادت کرنے جائیں تو کچھ نہ کچھ پھل فروٹ لے کے جائیں، تو اب جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ عیادت کے ثواب سے محروم رہ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ پھل فروٹ لے کے جائے یا بسکٹ کے ڈبے لے کے جائے یا کوئی اور چیز لے کے جائے، اور اگر ہم لے کے بھی جا رہے ہیں تو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ اب دیکھیے یہ ساری نیکیوں کے راستے ہیں جو صبح سے شام تک ہم کر سکتے تھے، لیکن شیطان نے سب پر اپنے پہرے دار بٹھا دیے اور ساری نیکیوں کو ضائع کرنا سکھلا دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہم گھریلو زندگی کے اندر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی جو ہم صبح سے شام تک اپنے بال بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بال بچوں کو دیتے ہیں یا روکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا تصور اللہ کی رضا نہیں ہوتا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زاویہ نگاہ بدل لو تو ساری دنیا کی چیزیں دین کی بن جائیں گی۔ مثلا میرے ذمے ہے میرے بیوی بچوں کا نان نفقہ، یا میری کفالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کا نان نفقہ۔ اب میں یہ چیزیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ سب سے بنی رہیں، تو اس پہ مجھے کوئی ثواب ملنے کا نہیں ہے، لیکن میں یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جس کو پورا نہ کروں تب بھی پورا کرنا پڑے گا، لیکن میں نے یہاں پر یہ نیت کر لی کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں اللہ کی بندگی کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر۔ اب میں اپنے گھر کے اندر صبح سے شام تک جو کام کروں گا وہ سب کا سب دین کا کام بن جائے گا، سب کا سب ثواب کا کام بن جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر اس کا حق رکھا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ من اعطى للہ، جو کچھ بھی دیا جائے اللہ کے لیے دیا جائے۔ اب اس کو اگر پھیلانا چاہیں تو ہم پھیلائیں تو اتنا پھیل جائے گا کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جس گوشے کے ذریعے سے ہم نیکی نہ کما کر سکتے ہو، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار نہ لگا سکتے ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی چیز سے روکنا۔ تو اب صبح سے شام تک کتنے مواقع آتے ہیں جن مواقع کے اوپر ہم کو روکنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹوکنے کی ضرورت پڑتی ہے، منع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان مواقع کو اگر غور کیا جائے تو اگر وہاں پر ہماری یہ نیت ہو گئی تو ہمارا منع کرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا،
اور اس منع کرنے کے اندر شر نہیں آئے گا، خیر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قلوب کے اندر قدورت پیدا نہیں کریں گے، بلکہ محبت پیدا کر دیں گے، بلکہ اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رمضان مبارک میں ہماری یہی مشق کروائی گئی کہ اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے کھانا چھوڑنا، اللہ کے لیے سونا، اللہ کے لیے اٹھنا۔ اب کوئی آدمی پوری رات جاگتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تمہارے اعصاب شل ہو جائیں گے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مستغنی ہے اور تم کمزور ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا کہ سونا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اٹھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے حقوق کے اندر۔ تو ہم رمضان مبارک کے پورے مہینے کے اندر یہی کرتے رہے کہ پانی نہیں پی رہے اللہ کے لیے، کھانا نہیں کھا رہے اللہ کے لیے، ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر رہے اللہ کے لیے۔ تو اب اس مبارک مہینے کے اختتام پر اگر یہ مشق جاری رہی تو اگلے رمضان کے وقت ہم مزید کامل ایمان کے ساتھ اور مزید روحانی ترقیات کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کریں گے۔ تو رمضان مبارک کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہر کام کرنے لگیں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کا کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ نیکیاں جتنی بھی کی جا رہی ہیں، صلہ رحمی جتنی کی جا رہی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کسی کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے ہو۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے محبتیں ہوں۔ اب شیطان نے یہاں پر بھی بڑا عجیب غریب معاملہ کیا، وہ محبتیں جو محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں اس کے اندر بھی دنیا داری کو داخل کر دیا، اس کے اندر بھی نفسانی خواہشات کو داخل کر دیا۔ اب دیکھیے ایک اللہ والا ہے، اس اللہ والے سے کوئی آدمی تعلق قائم کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، میرا دین بہتر ہو، دین پہ چلنا میرے لیے آسان ہو۔ لیکن شیطان نے یہاں پر کیا کیا کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو، جب تعلق قائم کر لو گے تو لوگ کہیں گے فلاں بزرگ کا یہ نہایت ہی قریب جاننے والا ہے، لہذا اس پر اعتماد کرو۔ اور اب اس رشتے کو جو اللہ کے لیے تھا اس رشتے کو ہم نے دنیا کے لیے بنا لیا۔ یا کوئی آدمی اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے اس لیے کہ ہم ان کے مجلس میں جایا کریں گے تو وہاں ہر قسم کا آدمی آتا ہے، جب ہر قسم کا آدمی آتا ہے تو میرے تعلقات بڑے ہو جائیں گے، جب میرے تعلقات بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ کر سکوں گا۔ تو حالانکہ اللہ والوں سے تعلق صرف اللہ کے لیے قائم ہونا چاہیے تھا، یہاں پر شیطان نے یہاں پر بھی اپنی چال چل لی، اور چال چلنے کے بعد اللہ والوں سے تعلق کے اندر بھی دنیا داری اور دنیاوی غرض اور نفسانی غرض کو شامل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں آتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حلیہ بھی اللہ والوں کا بنایا ہوا ہے اور باتیں بھی اللہ والوں کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا کہ وہ محبت وہ تعلق اللہ کے لیے نہیں، وہ محبت وہ تعلق اس لیے کہ تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرے کے اندر میرا ایک اسٹیٹس بن جائے، میرا ایک مقام بن جائے، یا اس لیے تعلق قائم کیا گیا کہ اللہ والوں کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مختلف طبقات کے لوگ آتے ہیں تو میرے تعلقات بھی ان سے ہو جائیں گے اور پھر میرے کام نکلنے لگیں گے۔ تو وَأَحَبَّ لِلَّهِ یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا۔ اب اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرنے لگیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ گلے شکوے کیوں نہیں ہوں گے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع ایسے آتے ہیں جن مواقع میں بعض دفعہ کسی آدمی کا حق تلف ہو جاتا ہے،
حق تلف ہو گیا تو اس حق تلفی کے نتیجے میں وہ ناراض ہو رہا ہے۔ وہ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی فلاں صاحب نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ لیکن اگر اللہ کے لیے یہ ہوگا تو آدمی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، ان کے اوپر خوشبو کے اثرات تھے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گزشتہ دنوں میں نے شادی کی تھی تو اس کی تقریب کے لیے اس کے اندر میں نے خوشبو لگائی تھی، اس کا نشان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن تم میرے رشتہ دار ہو اور عبد الرحمن تم جانتے ہو کہ میں موجود تھا، تم نے مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا، مجھے نہیں بلوایا، مجھے اطلاع نہیں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر اولم ولو بشاۃ، دعا دی اور دعا دینے کے بعد فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کے ذریعے کرو۔ اب ہم لوگوں کی محبتیں اللہ کے لیے نہیں، جب ہم لوگوں کی محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں تو قدم قدم پر ناراضگی، قدم قدم پہ بدگمانی، قدم قدم پر ایک دوسرے سے ناچاقی۔ اسی طریقے سے وہ ابغض اللہ، اللہ کے لیے ناراض ہونا۔ ہماری کتنی ناراضگیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور کتنی ناراضگیاں اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے سے ہم جنت کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ شیطان نے ایسا مادی ماحول بنا دیا، ایسے مادی تصورات کو عام کر دیا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا جو سب نیکیوں کا ذریعہ بن سکتا تھا وہ سب نافرمانی کا ذریعہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کافر ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ایک کافر بھی شادی کرتا ہے، ایک مسلمان بھی شادی کرتا ہے، ایک کافر کے ہاں بھی خوشی کا موقع آتا ہے، ایک مسلمان کے ہاں بھی خوشی کا موقع آتا ہے، ایک کافر کے ہاں بھی پریشانی کا موقع آتا ہے، ایک مسلمان کے ہاں بھی پریشانی کا موقع آتا ہے۔ لیکن دونوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذمے میری جان کا حق رکھا ہے، میرے اوپر جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں، ہاتھ دھو کے کھا رہا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اپنے سامنے سے کھا رہا ہوں اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھا رہا ہوں۔ تو وہی کھانا ایک کافر کھا رہا ہے وہ خالص دنیا داری ہے، وہی کھانا ایک مسلمان کھا رہا ہے وہ خالص دینداری۔ حتیٰ کہ ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلا جا رہا ہے، اور بیت الخلا جاتے ہوئے اس نے ذرا سا سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ کیا طریقہ تھا، تو اس نے اس کے مطابق اپنے سر کو ڈھانک لیا اور الٹے پاؤں سے بیت الخلا میں گیا، اور بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس نے دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہے، غلاظت نکل رہی ہے لیکن مقبول ترین عبادت کا ثواب مل رہا۔ ایک کافر بھی قضاء حاجت کے لیے جا رہا لیکن وہ خالص دنیا داری میں شمار کیا جا رہا۔ تو رمضان مبارک میں ہماری جو مشق کروائی گئی وہ مشق یہی کروائی گئی کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے لیے ہو۔ اگر رمضان مبارک کے اس پیغام کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنا شوال کا مہینہ گزارا، اس کے مطابق ہم نے ذوالقعدہ ذوالحجہ دیگر مہینوں کو گزارا تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا تسلسل بن جائے گا، اور رمضان مبارک کے اندر جو ترقیات ہو رہی تھی اس ترقیات کا تسلسل بن جائے گا، اور اللہ کا جو قرب حاصل ہو رہا تھا اس قرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر رمضان مبارک کو ہم نے ایک تہوار کے طور پہ منا لیا، اس کے بعد ہم اس پیغام کو بھول گئے کہ رمضان مبارک کا جو پیغام تھا کہ ہر وقت اللہ کی رضا، ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا احساس، تو جب یہ فکر ہمارے دماغ کے اندر طاری رہی تو ہم پانی نہیں پی رہے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، ہم ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر رہے تھے۔ اب رمضان مبارک کے بعد بھی ہم ایسا ہی کرنے لگے، اور بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے معاملات بڑے عجیب غریب ہوا کرتے تھے۔ انہی بزرگوں میں 2 بزرگ گزرے
جو اللہ کے لیے ناراض ہوتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حکیم مولانا دہلی کے اندر ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں کا معاملہ کیا تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ نعت کو ترنم سے سنا جا سکتا ہے، جس کو سماع کہتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب اس بات کے قائل تھے کہ سادے اشعار سادے انداز میں سنے جائیں۔ تو اس بنیاد پر ان لوگوں کا آپس میں علمی اختلاف تھا۔ حضرت مفتی صاحب کے وصال کا وقت آیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ تیمارداری کے لیے تشریف لائے، ان کو اطلاع دی گئی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملتا جو بدعتی ہے۔ تو جب حضرت خواجہ صاحب کو یہ اطلاع ملی تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب کو یہ اطلاع دو کہ بدعتی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پیغام دیا تو مفتی صاحب نے اپنا عمامہ بھیجا، اور عمامہ بھیج کے فرمایا کہ یہ عمامہ آپ اپنے کھول کر اس کو قالین جیسے بچھایا تھا اس طرح بچھا کے اس پہ قدم رکھ کے تشریف لائیے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کے پاس جب یہ عمامہ پہنچا تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو سر پہ رکھ لیا اور فرمایا یہ میرے لیے دستار فضیلت ہے۔ اور وہ دونوں بزرگ ملے، اور ملنے کے بعد خواجہ صاحب کی موجودگی میں وہ اللہ کو جا ملے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی اور یہ محبت بھی اللہ کے لیے تھی۔ اگر یہ ناراضگی شخصی بنیاد پہ ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کہتے کہ میاں ہمارے پرانے اختلافات چل رہے ہیں لہذا اب ہم ملیں گے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جیسے ہی کہا کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کرنے آ رہا ہوں تو ان کے وہاں شیر و شکر ہو گئے۔ اور اگر ہم کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم بہت سی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب پا سکتے تھے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہو سکتے تھے، وہ تمام چیزیں ہم نے اپنی ذات کے لیے کر لی۔ اگر ہم سوچیں کہ ایک آدمی بیمار ہے تو اس بیمار سے نفرت کی جاتی ہے یا بیماری سے نفرت کی جاتی ہے؟ تو یقیناً کہا جائے گا کہ بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے۔ بیمار سے ہمدردی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے اور اس کو ایسی طبیعت اور ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کراہیت آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ تمام تدبیریں کریں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اچھے سے اچھے مشیر سے مشورہ کریں گے اور اس کی صحت کی درستگی کے لیے تدبیر کریں گے۔ آپ اس مریض سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اسلام ہم کو یہ سکھلا رہا ہے کہ ہم مرض سے نفرت کریں، مریض سے نفرت نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کا کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر ہندا نے اس کلیجے کو چبایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ تکلیف کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ رکھا رہا، ہر شہید کے جنازے کے ساتھ جنازہ پڑھاتے تھے۔ 70 مرتبہ ان پہ جنازہ پڑھایا گیا، اتنی شدید تکلیف۔ اور جب یہ دونوں حضرات آتے ہیں، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو معاف کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیا، بلکہ ان کو وہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا جو ان کے بعد کسی تابعی کو حاصل نہیں، کسی تبع تابعی کو حاصل نہیں، کسی ولی کو حاصل نہیں، کسی قطب کو حاصل نہیں، کسی ابدال کو حاصل نہیں۔ اور ان کے لیے بشارت ہو گئی کہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوئے اور اللہ سے وہ راضی ہوئے۔
اگر یہ محبتیں اللہ کے لیے ہوتی اور اللہ کے لیے ہی ناراضگی ہوتی تو ہمارا معاشرہ بڑا سکون کے اندر ہوتا. ہمیں اللہ کے لیے دینا آتا، اللہ کے لیے منع کرنا آتا تو یہ معاشرہ بڑے سکون میں ہوتا. تو رمضان مبارک کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ رمضان مبارک میں جس چیز کی ہم نے مشق کی کہ ہر وقت اللہ کا استحضاء، کہ اللہ کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے لیے کھانا چھوڑ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کھانا نہ کھاؤ، کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں. اور اللہ نے کہا جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے کھا لو، اس میں تاخیر نہ کرو، تو فوراً کھا رہے ہیں. سحری کے اندر کہہ دیا کہ تاخیر کر کے سحری کرو، تو اٹھنا مشکل لیکن اس کے باوجود اٹھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہم نے مشق کی، اس مشق کا تسلسل اگر ہم باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کرتے جائیں گے. اور رمضان مبارک میں ہم نے جو ترقی کی تھی وہ ترقی انقطاع نہیں آئے گا، بلکہ ان ترقیات میں تسلسل رہے گا. شوال میں ہماری کچھ ترقی ہوگی، پھر ذوالقعدہ میں کچھ ترقی ہوگی، پھر ذوالحجہ میں کچھ ترقی ہوگی. اس طرح کرتے کرتے 11 مہینے پورے ہوں گے اور رمضان مبارک آ جائے گا. تو پھر ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جس مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو ہم اس قرب کے مقام پہ پہنچ جائیں گے. اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.